بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مومن ہیں، اور مومن کے کیا معنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھنے والے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں، قرآن و حدیث پر یقین رکھنے والے۔ مومن کو قرآن پاک کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اور مومن کو حدیث پاک کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ دیکھو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس واسطے کہ جو بھی کچھ زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے نزدیک تو دن ہے، رات ہے، کل ہے، پرسوں ہے، 1 مہینے بعد ہے، 100 مہینے بعد ہے، 100 سال بعد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو 1 دن یا 2 دن یا سال یا 100 سال کا کوئی فرق نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اگلا پچھلا سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہاں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی، غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ جی، لا یضل ربی ولا ینسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان فرمائی تھی، اور وہ صفت ان 2 لفظوں میں بیان فرمائی کہ میرا رب نہ تو غلطی کرتا اور نہ اس سے بھول ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اور اس سے غلطی، بھول چوک کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جو اللہ فرمائے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے ان کے پاس بھیجتا ہے، وہ وہی بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں۔
اور رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یوں کہتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ دریا کے دو کنارے نہیں مل سکتے. تو جیسے دریا کے دو کناروں کا ملنا محال ہے، اللہ کے رسول کا جھوٹ بولنا، غلطی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا محال ہے، نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ لیجیے آپ. جس طریقے سے جب دن میں دوپہر کا سورج نکلا ہوا ہو تو اس جگہ، اس علاقے میں اس جگہ رات نہیں ہو سکتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج بھی نکلا ہوا ہو رات بھی ہو جاوے؟ نہیں. جس علاقے میں دن کا، دوپہر کا سورج نکلا ہوا ہو، جس طرح اس علاقے میں اس وقت وہاں رات نہیں ہو سکتی. اسی طرح سمجھ لیجئے گا کہ رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیجیے. تو رسول کے پاس وہ آتا ہے جو رسول وہ کہتا ہے جو جبریل ان کے پاس اللہ کی طرف سے لاتا ہے. اور رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. یہ آگے بھی چلیے، آگے چلیے. انبیاء کرام علیہ السلام سے انسانی تقاضے سے اگر کوئی غلطی بھول چوک ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اس کی اصلاح کی جاتی ہے، فوراً اللہ کی طرف سے اس کو درست کر دیا جاتا ہے. تو دیکھو، اس پر یقین رکھنا ہے. یہ باتیں میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آسان مثالوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ورنہ آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، بس اتنا جملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں، اس میں غلطی کا احتمال نہیں. رسول پر ایمان بھی اس میں آ گیا اور کتاب پر ایمان بھی اس میں آ گیا. یہ ایک بات. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. مہربانی اور محبت اور ہمدردی چاہے وہ ماں کے اندر ہو تو وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. باپ کے اندر ہو وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کی رکھی ہوئی ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے ہمدردی رکھتا ہو، ایک انسان کسی دوسرے جانور سے ہمدردی رکھتا ہو، ایک جانور کسی دوسرے جانور سے ہمدردی رکھتا ہو، وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس کے اندر، اللہ کی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. اللہ نے ہمدردی بانٹ رکھی، تقسیم کر رکھی، اس کے پاس خود کتنی ہمدردی کی صفت ہوگی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بھی حکم دیا وہی دیا جو اس بندے کے نفع میں ہے، جو اس بندے کے حق میں ہے. یہ اس کو راحت پہنچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے. جس کام سے منع کیا اس کو راحت پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے منع کیا. ان سب باتوں پر اور اللہ کی ان صفات پر یقین ہونا چاہیے ہمارا. میرے بھائیوں، جب آپ نے بات سمجھ لی تو دیکھو ہم سب اپنی اصلاح کریں.
اصلاح کا مطلب اپنی غلطی سدھاریں. غلطی سدھارنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اصلاح کا مطلب سمجھے ہو یا نہ سمجھے ہو, اپنی غلطی سدھارنے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اپنی غلطی درست کریں. اور ہماری غلطی کیا ہے؟ سب کی نہیں کہتا میں, بہتوں کی کہتا ہوں میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی شریعت پر چلنے میں, دین پر چلنے میں بڑی پابندیاں ہیں, اور شریعت پر چلنے میں اور دین پر چلنے میں بڑی تنگیاں ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کچھ بندے ایسی بات کہہ دیتے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں کہ دین پر چل کر ترقی نہیں کر سکتے, شریعت پر عمل کر کے ترقی نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کا, بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے, یہ سوچ بنی ہوئی ہے. اور ہم خلاف شریعت باتوں کی طرف بڑے دوڑ کر جاتے ہیں, بھاگ کر جاتے ہیں. ایک معاملہ تھا, دو میاں بیوی میں دونوں میں نباہ نہیں ہو رہا تھا. لڑکے کی طرف سے آپ سمجھو میں تھا, لڑکی کی طرف سے ایک دوسرا آدمی تھا. حالانکہ پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا, وہ بظاہر دینداری تھی دکھائی دیتا تھا, داڑھی بھی تھی, شیروانی بھی تھی, نیچے پاجامہ بھی تھا, ہر وقت ٹوپی بھی لگا کر رکھتا تھا. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب, جب ان دونوں کا نباہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, ان کو آزاد کر دے گا, لیکن یہ بتاؤ کہ اگر وہ اس کو آزاد کرتا ہے تو طلاق کر دیتا ہے تو کیا کرے گا, کیا دے گا, کیا دے گا؟ تو میں نے کہا جی شریعت کا جو حکم ہے اور جو اس کا بیٹھتا ہے وہ دے گا, وہ دلوائیں گے. مثال کے طور پر جو اس کا جہیز ہے, جو اس کا سامان ہے, وہ سب اس کو ملے گا. جو اس کا مہر ہے وہ اس کو ملے گا. عدت کا جو خرچ واجب ہے وہ اس کو ملے گا. جو اس کا حق بیٹھتا ہے وہ سب اس کو ملے گا. کہتا ہے یہ تو تم نے مولویوں نے گھڑ رکھی ہے بات, اس کے باپ کا تو بہت خرچہ ہو رہا پیچھے اور آگے بھی ہوئے گا, یوں بتاؤ تم کیا کرو گے, کیا دو گے؟ یہ کہا. تو دیکھو آپ قرآن پاک میں دیکھو, حدیث پاک میں دیکھو, کسی عالم سے پوچھو, مفتی سے پوچھو, دنیا بھر کے کسی بھی مفتی سے پوچھو, کسی بھی عالم سے پوچھو, بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتائے گا. لیکن لڑکی والے عام طور سے اس پر خوش نہیں ہوتے. وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں, ایسی باتیں رکھتے ہیں. کیا بھائی شادی میں میرے 5 لاکھ خرچ ہوئے, ایک تو وہ لوں گا, اور یہ سامان ہو گیا پرانا, یہ نیا لوں گا. سامان نہیں لینے کا, سامان کے پیسے لوں گا, نیا سامان لوں گا. یہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ فیصلہ دے تو دوڑ کر اس کو قبول کرتے ہیں. پہلا فیصلہ شریعت کے مطابق تھا,
اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ لوگوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے جی. مال کی محبت تو اس کو قبول کیا جاتا ہے, اس کو لیا جاتا ہے, اور شریعت کی ان باتوں کو, شریعت کے ان حکام کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف ہے اور اس میں لڑکی کے ساتھ ہمدردی ہے, اور وہ جو شریعت کے قانون ہیں ان میں تنگی ہے. اس سے آگے بڑھ کر جیسے اس شخص نے کہہ دیا یہ تو تمہارا مولویوں کا گھڑا ہوا ہے, وہ یوں سمجھتے ہیں. یعنی جو نئے قانون بنائے گئے ہیں, دنیا داروں نے اپنے قانون بنائے ہیں, وہ بڑھیا ہیں, وہ صحیح ہیں, اور شریعت نے جو قانون بنائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. عام طور سے لوگوں کا یہی خیال ہے. میں اس کی مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات کافی ہے. جی ہاں, یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت میں تنگی ہے, شریعت پر عمل کرنے میں بڑی پابندیاں ہیں, شریعت پر عمل کرنے میں ترقی نہیں کر سکتے, یہ سمجھے بیٹھے ہیں. میرے دوستو, یہ غلطی ہے, اور ایمان کی خیر منائیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کافر ہو گیا, ایمان کی خیر منائیے, اس واسطے کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جو صاف صاف حکم بیان کیے گئے ہیں, اگر کوئی شخص ان کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے. تو دوستو, یہ بات کوئی معمولی خطرناک بات نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی بات پر یقین, اللہ کے رسول کی بات پر یقین, قرآن کی بات پر یقین, حدیث کی بات پر یقین, اور امت کے علماء پر اعتماد, بھروسہ, اعتماد. جیسا کہ ہم اعتماد کرتے ہیں ڈاکٹر پر, جیسا کہ ہم اعتماد کرتے ہیں وکیل پر. کوئی بھی مقدمہ ہو وکیل کے پاس جاتے ہیں, قانون کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. وکیل صاحب جس طرح کرتے ہیں اس طرح ہم مان لیتے ہیں, جو وہ کہتے رہتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اعتماد ہے اس پر. ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, جو وہ بیماری بتائے گا ہم مان لیں گے, ہاں وہ یہی ہے. جو وہ دوائی دے گا ہم لے لیں گے اور کھائیں گے, اور یہ بھی امید رکھیں گے کہ ہم اس سے تندرست ہو جائیں گے. اگر کسی ڈاکٹر پر اعتماد نہ ہو تو ہم دوائی نہیں لینے جانے گے. اگر کسی ہاسپٹل کے بارے میں اور کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو جاوے کہ بھئی یہاں تو جو چلا جا مر کے ہی آوے, ہاں, تو وہاں جانے کی پھر ہمت نہیں جٹاتا کوئی بھی. یہ ہمارے مہمان بھائی گجراتی بھائی بیٹھے ہیں, ان کی بولی میں اور ہماری بولی میں کچھ فرق ہے, ہاں, لیکن امید ہے کہ یہ ہماری باتیں سمجھ ہی لیں گے. تو بھائی علماء پر اعتماد کیجئے, اور اللہ پر ایمان اور یقین. اور اللہ پر ایمان یقین کا مطلب میں نے ابھی بتایا. اللہ کے رسول پر ایمان اور یقین, اس کا مطلب ابھی بتایا. اور قرآن پاک پر, حدیث پاک پر ایمان اور یقین. یہ جب ہم اس سے ہٹیں گے جبھی ہم خطرے میں پڑیں گے. جب ہم اس سے ہٹیں گے جبھی ہم خطرے میں پڑیں گے. جب ہم اپنے نفع نقصان کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے اور اپنی عقل سے کرنا چاہیں گے
تو جب بھی بھٹک جائیں گے، اور شریعت و سنت کے پابند رہیں گے تو بھٹکنے کی انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی۔ اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اپنی غلطی سدھارنی چاہیے، اپنی غلطی درست کرنی چاہیے۔ ہاں، آج کل کی ایک اصطلاح ہے، آج کل کا ایک لفظ ہے، اس سے آپ سب مانوس ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑا سا کچھ ہے کہ اپنا ایمان بڑھانا چاہیے۔ تو ایمان بنانے کا مطلب یہی ہے، ایمان کے متعلق جو اپنی غلطیاں ہیں وہ سدھارنی چاہیے، وہ غلطیاں درست کرنی چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ واقعہ آپ نے میری زبان سے شاید اس سے پہلے بھی سن لیا ہو، اور چونکہ الحمدللہ آپ کے ہاں آتے آتے 10 سال ہو گئے، تو ایک بات کئی بار بیان کی جا چکی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ اس سے کوئی نصیحت اور دوسری ہی لی گئی ہوگی۔ تو میں آپ کو اسی کے متعلق ایک بات بتاتا ہوں، اور آپ دھیان سے سنیے گا۔ ایک نہیں بلکہ 2 بات بتاتا ہوں گا انشاءاللہ، وہ دونوں بات دھیان سے سنیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں تھے، تو وہاں پر انہیں کوئی کسی بھی قسم کی تنگی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کچھ نہیں، ہر چیز ان کو موجود اور مہیا تھی۔ کوئی غم نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بالکل وہ جگہ ہی آرام اور چین کی ہے۔ بس ایک پابندی لگائی تھی۔ کیا پابندی لگائی تھی؟ کہ اس درخت کے پاس بھی مت جانا۔ وہ درخت انجیر کا تھا، یا وہ درخت گیہوں کا تھا، یا وہ درخت کوئی اور تھا، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ بات یقینی طور پر نہیں بتائی گئی تو ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں کہ وہ درخت کہیں کا تھا۔ ہاں، بس ایک درخت تھا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور منع اس طرح کیا گیا تھا کہ پھل کھانے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کے پاس بھی مت پھٹکنا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا ترجمہ ہوا کہ اس کے پاس بھی مت پھٹکنا۔ یہ بات ہوئی۔ ادھر شیطان نے اپنا کام شروع کیا، ادھر آدم اور حوا کے دل میں ایک خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ اللہ نے ہمیں یہاں ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی یہاں سہولت دی ہے، اللہ تعالی ہم کو یہاں سے نکال نہ دے۔ یہ خیال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ شیطان نے ان کے اسی خیال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محض اسی خیال کی وجہ سے ان کو بھٹکانا چاہا، اور وہ بھٹکانے میں کامیاب رہا۔ یہ چنانچہ جنت سے تو اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن اب وہ چاہے جنت میں آتا جاتا ہو، یہ جنت کے آس پاس کھڑا ہو کر آدم اور حوا سے بات کرتا ہو، جی ہاں، اور میری مائیں بہنیں برا نہ مانے جو سن رہی ہوں، ہاں، شیطان نے یہ طے کیا کہ آدم تو میرے چکر میں آنے کا نہیں، اسے حوا کو لے لے تو، یہ آ سکے تیرے چکر میں۔ میری ماں بہنیں برا نہ مانے، اور دیکھو میں ثبوت دوں گا، اس کا دلیل دوں گا۔ یوں تو ہمارے بھائی بھی کم نہیں، لیکن یوں بتاؤ تعویذ گنڈے والوں کے پاس کس کی بھیڑ رہتی ہے؟ بتائیے بھائی۔ ہاں،
انہی کی بھیڑ زیادہ رہتی ہے وہاں سے، وہی اس چکر میں پھنسے ہیں. جی ہاں، معاملہ ہے کچھ. ہاں خیر، اس نے، شیطان نے کہا حوا کو، تمہیں کچھ پتا ابھی؟ اب کیا؟ اب تمہیں جنت سے نکالا جائے گا. وہ بات جو پہلے سے دل میں تھی اب دوسرے سے سن لی تو اور پکی ہو گئی، وہ اور پکی ہو گئی وہ. اور 2 مرتبہ کہے گا، 4 مرتبہ کہے گا، 5 مرتبہ کہے گا تو وہ بات اور پکی ہوتی چلی جائے گی. اور ایک دن وہ محض خیال، جو خیال تھا نا، محض خیال، وہ یقین میں تبدیل ہو جائے گا، یقین میں تبدیل ہو جائے گا. بات تو میں دوسری کر رہا ہوں، لیکن ایک بات اس وقت آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، میرے بھائی بھی بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور میری ماں بہنیں بھی بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گی. کیا؟ آج کل شیطان کا اثر مانیے، جہالت مانیے، اللہ پر یقین اور بھروسے کی کمی مانیے کہ ہم بیمار ہو جائیں اور علاج صحیح سے کریں یا نہ کریں، پرہیز کریں یا نہ کریں، اور کچھ دن ٹھیک نہ ہو، بس ایک دم بلا کسی تاخیر کے ادھر نظر ہو گئی جی، ایک دم بلا کسی تاخیر کے اس پہ تو کسی نے کروا دیا جی، اس کے تو گھر میں اینٹ لگوا دی پڑھوا کے، اور نہ معلوم کیا کیا بات ہے اس طرح کی دماغ میں آ گئی. ہاں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم رہے ایسے لوگوں کے پاس، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود اپنا بھی کچھ سمجھ تجربہ دیا ہے. جب آدمی ہمارے سامنے اپنا کوئی دکھ رکھتا ہے، خاص طور سے بیماری کا اس کا، تو وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پوری کہ مولوی صاحب اس بات کو مان لے کہ میرے پہ جادو ہے اور پھر یہ مجھے اس کا علاج بتا دیں، اور مولوی صاحب اس بات کو مان لے کہ اس پر نظر ہے اور پھر یہ مجھے اس کا علاج بتا دیں. ہاں، پوری بات سمجھانا. اجی فلاں ٹیسٹ کروا لیا، فلاں چیک اپ کروا لیا، فلاں ہاسپٹل میں سے دوائی کھا لی، فلاں جگہ سے کھا لی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آتا. ہاں فلاں مولانا صاحب نے جھاڑا تھا جی، اس سے تو فائدہ ہوا تھا جی، فلانا مولوی صاحب نے تعویذ دیے تھے، اس سے تو فائدہ ہوا تھا جی. وہ یوں کہتا ہے آ کر. اس کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیں قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے. جی ہاں. دیکھو دوستو، جب یہ بات شروع ہوگی تو تھوڑی سی دیر اسی کو چلنے دو. یوں تو آدمی میں بیماریاں جنم سے ہوتی ہے، جنم سے پیدا ہوتا ہے نا، وہ اسی وقت سے بیماریاں ہوتی ہیں. یہ اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری اور تندرستی دونوں چیز رکھی ہیں. بیمار ہوتا رہتا ہے، تندرست بھی ہوتا رہتا ہے. اور جنمی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جنم روگ جس کو کہتے ہیں، آپ جنم روگ کا مطلب سمجھنا کیا ہے. جنم روگ اس بیماری کو کہتے ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتی، جاتی نہیں، اسے کہیں جنم روگ. وہ بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب ہوتا جاتا رہتا ہے اور اس دنیا میں چلتا رہے گا. خاص طور سے مثال کے طور پر
ان باتوں کو آپ ہلکے میں نہ لیں. جی میرے یا آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے ٹھنڈ کے حساب سے ہے، وہ ٹھنڈ کے حساب سے، تو جیسے آج کل سردی ہو رہی تو وہ بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اپنا آپ ہی بڑھ جائے گی، وہ تو اپنا آپ ہی بڑھ جائے گی اس موسم میں. ایسے ہی جو آدمی کی عمر بڑھتی رہتی ہے بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں. یہ تو بہرحال بہت سارے اسباب سے بیماریاں آتی ہیں جاتی ہیں، بیماریاں لگی رہ جاتی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں. اس واسطے اس پر بالکل یقین نہ کرو کہ کسی نے جادو کروا دیا یا کسی نے یا نظر ہو گئی. اس بات کا بالکل دھیان کرو. علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں. یوں مت کہنا جی آپ کیا کہہ رہے، حدیث پاک سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نظر حق ہے. آپ کیا کہہ رہے، حدیث پاک سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو حق ہے، پھر آپ جادو کا کیوں انکار کر رہے اور آپ نظر کا کیوں انکار کر رہے؟ ہاں میرے بھائی، جیسے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جادو برحق ہے اور جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ نظر برحق ہے، کیا جادو کا علاج نہیں آیا؟ نظر کا علاج نہیں آیا؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ نظر برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی مان لو کہ نظر کا علاج بھی ہے. جب آپ نے نظر کا علاج کر لیا تو نظر ٹھیک ہو گئی، پھر یہ کیوں مان رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئی؟ جب یہ مان لیا کہ جادو ہے اور جادو کا علاج ہو گیا تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ آپ کہ جب جادو کا علاج کر دیا تو جادو ختم ہو گیا؟ یہ کیوں مانے بیٹھے کہ جادو جاتا نہیں؟ یہ کیوں مانو بیٹھے؟ یہ وہ غلطیاں. اور ہمارے اس خیال کو لوگوں کا آپس کا ذکر تذکرہ اور اس کے واقعات وہ اس خیال کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور اگر وہ چلا گیا کسی عامل کے پاس، بس پھر تو ناس ہی کر کا ہوئے گا اپنا. جی پھر نہیں کسر چھوڑنے کا. کیوں؟ میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا. یوں کہے گا اجی مول صاحب میں مانتا تو بالکل نہیں جادو کو، لیکن ہو سکتا ہے میرے پہ. اور جب اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے پہ جادو ہے، یہ ہے، تو اب جو دوسرا کہہ دے گا تو یہ یقین میں تبدیل ہو جائے گا. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو سب کو. میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا. آپ مانتے نہیں، آپ یقین نہیں کرتے، لیکن دل میں خیال سا ہے بس. اب دوسرے کے کہنے سے وہ خیال یقین میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ زندگی بھر کبھی ٹھیک نہیں ہونے کے. اور نہ وہ مولوی صاحب تمہیں ٹھیک ہونے دینے کا. اگر ٹھیک ہو گئے تو اس کی آمدنی ختم. یہ تو دیکھو میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو. حوا کے دل میں خیال تھا، شیطان نے وہی بات کہہ دی، وہ بات یقین میں تبدیل ہوتی چلی گئی. ہمارے دل میں خیال ہے، جب عامل وہ بات کہتا ہے وہ یقین میں تبدیل ہو جاتی ہے. چلو اچھا، اب میں نے ایک بات کہی تھی، میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میری ماں بہنیں بھی سب سنیں اور یہ میرے بھائی بھی توجہ سے سنیں. یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو. اور ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم پر پھونک مار لیا کرو. یہ نہ جن کا اثر رہنے کا، نہ جادو کا اثر رہنے کا، نہ بری نظر کا اثر رہنے کا. میں وہی کہہ رہا تھا آپ کو بھی، رہنے کا نہیں اثر. وہ حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز. آج اتنی بات سمجھے گا آپ کہ آیت الکرسی کے سامنے تمام جنات عاجز ہیں. عاجز
اور حدیث کی روح سے ہے. حدیث میں کئی قصے اس طرح کے بیان کیے گئے ہیں. اور وہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں عورت نے آپ پر جادو کیا ہے، اور اس کے کھجور کے جو گوب ہوتی نا، گوب جان دو پتے نکلتے ہیں، تو ان میں کچھ کنگھی کے دندانے، کچھ گرے تانت کے دھاگے میں کچھ گرا وغیرہ کچھ وہاں رکھی ہوئی ہیں. آپ وہاں جاؤ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں نے گنی نہیں، جتنی آیت ہیں اتنی گرے تھی اس میں، اور یوں فرمایا کہ وہاں سے اس کو نکالو اور ایک آیت پڑھتے رہو اور ایک گرہ کھولتے رہو، ایک آیت پڑھتے رہو ایک گرہ کھولتے رہو. تو آیتیں پڑھی اور گرہ کھولی تو وہ سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں چھوڑ کر جو آپ پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع کر دی. یہ ہے. اس لیے بھائی ان کی پابندی کرو انشاءاللہ العزیز. جس میں جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ جادو کی ہے، چاہے وہ بری نظر کی ہیں، چاہے وہ جن کے اثر سے ہیں، یا کچھ جسمانی بیماریاں کچھ بھی ہیں، سب کو فائدہ دے گا، سب ختم ہوگی انشاءاللہ. یہ سمجھ. اور اسی طریقے سے جب بستر پر لیٹ جاؤ سونے کی نیت سے، تو ایک مرتبہ پڑھو قل هو اللہ احد، پھر پڑھو قل اعوذ برب الفلق، پھر پڑھو قل اعوذ برب الناس، اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. اسی طریقے سے 3 مرتبہ کرو. 3 مرتبہ یہ کرنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا ابھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے ایک آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر اور جہاں تک میں نے پڑھا سورت کے ختم تک یہ پڑھو انشاءاللہ العزیز. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، دشمن سے حفاظت، اور کوئی بھی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس سے حفاظت، جادو سے حفاظت، جنات سے حفاظت، بری نظر سے حفاظت، ساری چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. یہ ہے. اگر ہم اچھا اور بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی ان کو پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، ان کو پڑھے بغیر کبھی نہیں سویا کرتے تھے. یہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے لے کر سورت کے ختم تک یہ جو آیتیں ہیں، وہ شخص جو ان کی فضیلت کو جانتا ہے اور پھر ان کو نہ پڑھے وہ محروم ہی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ نے جس کو بالکل ہی محروم بنایا ہو اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، وہ بالکل ہی محروم ہو گیا ہو وہ. اس لیے اس سنت پر عمل کرو، پھر انشاءاللہ آپ کو بدعتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو اور دوسری ایسی ویسی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں یہ کیجیے گا، سنت بھی اور علاج بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی، اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف مرنے کی دیر ہے. جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں کہتے ہیں کہ مر تو ہی جنت میں، مر تو ہی جنت میں. ہاں، ایک پاؤں دنیا میں اس کا
اور ایک پاؤں جنت میں، یہ یوں کہہ لو، یہ حدیث پاک ہی کا مفہوم ہے۔ تو ثواب اپنی جگہ پر، سنت پر عمل کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر، اور یہ فائدہ اپنی جگہ پر۔ اور دیکھو دوستو، یہ بات کسی عامل کے اپنے تجربے کی نہیں ہے، کسی انسان کے اپنے تجربے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی، بتائی ہوئی ہے۔ یہ بہرحال اس چکر میں کبھی نہ پڑنا، سنتوں پر عمل کرنا، اور باقی پھر ہوگی۔ آج تو بس اتنی تھی۔ حوا کے دل میں جو بات تھی کہ جنت میں سے ہم نکل نہ جاویں، آدم کے بھی دل میں بات تھی، تو شیطان نے حوا کو پہلے لیا، اور تمہیں پتا بھی کچھ، تمہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ اور 2 مرتبہ 4 مرتبہ، جے مرتبہ بھی ان کی بات چیت ہوئی، آخر کار حوا کو یقین آ گیا۔ جب یہ دیکھا کہ اس نے میری بات کا یقین کر لیا، تو پھر ایک قدم آگے بڑھا، اور کیا قال هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ اے آدم، حوا، یہ تو بات پکی ہے، تمہیں نکالا جائے گا جنت سے، لیکن مجھے جنت کے ایک درخت کا علم ہے، پتہ ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ تم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، تمہیں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں، وہ جو عامل ہے نا جی، بڑی گارنٹی لے لے کے بات کریں، وہ ہر چیز کی گارنٹی دیں وہ۔ ہاں، بس شیطان بھی گارنٹی دے رہا کہ تم وہ پھل کھاؤ اور جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ جی، میں کیا کہہ رہا، گارنٹی دے رہا نا۔ ہاں، دیکھو، یہ بات سادے الفاظ میں اس لیے کہہ دی جاتی ہے جس سے ہر آدمی سمجھ لے، ورنہ بات قرآن پاک کی ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ جی، قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا تھا شیطان آدم اور حوا سے یہ بات۔ جی، وقاسمہما، قاسمہ کا مطلب تو آپ بھی سمجھ رہے تھے کہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا تھا۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں نا، وہ عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں۔ انی، اس کا کوئی مطلب ہے بے شک، بالکل بے شک و شبہ۔ انی کا مطلب ہے بے شک و شبہ، بلا شک و شبہ۔ لکما، یوں سمجھ لو آپ آسانی کے واسطے کہ لام کے معنی بھی قسم کے ہی ہیں۔ اب یہ دوسری قسم کھائی، پہلے تو قاسمہما میں قسم کھائی، پھر لکما میں لام ہے، پھر ایک قسم کھائی، اور لمن الناصحین پھر ایک اور لام ہے، پھر ایک اور قسم کھائی۔ اور یہ کہا، میں دیکھو ترجمہ کروں گا آپ کی زبان میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے ہت میں کہہ رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لمن الناصحین کا ترجمہ، یہ پکا ترجمہ، بالکل صحیح، یہ تمہارے ہت میں ہے، تمہاری خیر خواہی میں ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات وہ کہتا رہا، پھر آگے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حوا اس درخت کے پاس گئی، اور مشہور یہ ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، اور لوگ یوں بتاتے ہیں، حدیثوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، مضبوط حدیث ہے، کمزور حدیث ہے، اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہ اس نے اس کا وہ پھل توڑا اور اسے یوں چیر کے کہنے لگی، یہ تو بہت بڑھیا، اس میں کیا حرج ہے اس کے کھانے میں۔ وہ جو گیہوں کے اندر آپ کو ایک لکیر سی ملتی ہے نا بیچ میں، وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ حوا نہیں پاڑا تھا اسے، حوا نہیں چیرا تھا اسے، وہ نشان رہ گیا اس میں کیا حرج ہے، یہ تو بڑھیا چیز ہے، اس سے کیوں منع کر دیا ہمیں۔ یہ
اور پھر وہ کھا لیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہوا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی۔ تو دیکھو، نفس، شیطان، ہمارا ڈر، اللہ کی بات پر اعتماد نہ ہونا، یہ ہمیں راستے سے بھٹکاتا ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان آسان اور سادہ الفاظ میں ان آیت شریفہ کا مطلب سمجھ کر آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ پر یقین، اللہ کی بات پر یقین، اللہ کے حکم پر یقین، اور بے خطر بے خوف اس پر عمل۔ اس کو اپنی عقل سے سمجھو اور سمجھ کر صحیح عمل کرو، اور بے خوف ہو کر عمل کرو، نڈر ہو کر عمل کرو۔ پھر اپنی نہ چلاؤ، اپنی عقل نہ چلاؤ۔ یہ دیکھو، ابھی میں جو کہہ رہا ہوں میری بات پوری ہو جاوے گی بس، اور میں ختم کر دوں گا ایک قصہ آپ کو سنا کے۔ آپ نے احد کا قصہ بار بار سنا ہوگا۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی زخم آیا تھا، اور آپ کا دانت مبارک بھی ٹوٹا تھا۔ یہ ہے، اور اللہ کی نصرت مدد سے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن اگر وہ پیچھے نہ ہٹتے تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا۔ ہٹ گئے تھے پیچھے۔ اب ایک چھوٹے سے شہر میں اور چھوٹی سی تعداد میں 70 آدمی مارے جاویں، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا شوہر مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا گھر سے ایک مارا گیا، کسی کے گھر سے کئی مارے گئے، تو ہمت اور حوصلے ویسے ٹوٹ رہے تھے۔ لیکن جب مکے والے اپنا لشکر لے کے پیچھے ہٹ گئے تھے تو کچھ دور جا کر انہیں خیال آیا، انہیں ہوش آئی، یار ہم کیوں چلے آئے پیچھے ہٹ کر؟ اگر ہم تھوڑی سی اور ہمت کرتے تو آج تو ان کا صفایا کر کے آتے، اور ہم مکے نہیں جاتے واپس، چلو مدینے چلیں گے، ہٹ کے پھر جا کے دیکھیں گے انہیں ہم۔ تو جی دوبارہ پھر مدینے پر حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ وہ مکہ مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم آگے بڑھ کر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں جا کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور خاص بات یہ سمجھیے کہ خاص بات یہ کہ اب ہم جو جا کر ان پر حملہ کریں گے، اس میں صرف وہی لوگ شریک ہوں گے جو جنگ احد میں شریک تھے، نئے لوگ نہیں اس میں شریک ہونے کے، صرف یہی جائیں گے۔ کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی زخمی تھا، کوئی رنجیدہ اور غمگین تھا، یہ لیکن جاویں گے، یہی جاویں گے، اور ان کے علاوہ کوئی جانے کا بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر اور کسی اندیشے کو، کسی خطرے اور خوف کو دل میں جگہ دیے بغیر وہ چلے۔ یہ چوتھے پارے میں اس کا ذکر ہے، لن تنام میں چوتھے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ آیت شریفہ یاد آئی؟ خیر ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اس سے پہلے ہے آیت شریفہ۔ بہرحال ہاں، الذین استجابوا للہ من بعد ما اصابهم القرح، وہ
جنہوں نے اللہ کا حکم قبول کیا، اللہ کے رسول کا حکم قبول کیا، مانا، باوجود ہے کہ وہ زخمی تھے، ما اصابہم القرح، یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں ایسا رعب اور ایسا خوف ڈالا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ مدینے والے چل کر یہیں آ رہے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان چھوڑ کے اپنے آ گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو سمجھ کر پھر بے خوف بے خطر ہو کر اس پر عمل کرو، بلا کسی اندیشے کے اس پر عمل کرو۔ اچھا، ایک بات اور اس کے ساتھ، قرآن پاک ہدایت ہے، بتاؤ بھائی، ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں، ہدایت کا کیا مطلب؟ صحیح راستہ، کسی کام کے کرنے کا صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ، یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے بعد رحمت ہے، ہدایت کے بعد رحمت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے، ہدی و رحمہ، ہدی و رحمہ، یہ لفظ قرآن پاک میں ہے۔ بس میں اب اس بات کو ہی ختم کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں اس پوری بات سے کہ ہمارے دلوں سے بات نکلنی چاہیے اور نکل جانی چاہیے جو ہم سوچ بیٹھے ہیں کہ اسلام میں پر عمل کرنے میں تو بڑی پابندیاں ہیں، اور اسلام پر شریعت پر عمل کرنے میں تو بڑی تنگیاں ہیں، اور اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ نکل جانی چاہیے یہ بات۔ باقی انشاءاللہ اس سے آگے تفصیل پھر بتاؤں گا۔ میری یہ بات پوری ہو گئی، اور جو میں کہنا چاہتا تھا امید ہے کہ آپ اس کو خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن ایک بات اور میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور اسی کے واسطے سے پھر بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ پچھلے مہینے میں بھی یہ میں نے بات کہی تھی، کہتا ہوں، دیکھو، عبادت ہمارے نفع میں ہے، یہ ہم ایمان کے طور پر، یقین کے طور پر تو جانتے اور سمجھتے ہیں، ہاں، لیکن گویا کہ ہمارا مشاہدہ نہیں، ہماری آنکھوں دیکھی بات نہیں۔ لیکن جو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہماری دنیا سے متعلق ہیں، ہم ان کو سمجھ کر یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ یقیناً ہمارے نفع میں ہے، ہمارے فائدے میں ہے، اور پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے یہ احکام ہمارے نفع میں ہے اور ہمارے فائدے میں ہے، تو اللہ کے تمام احکام ہی ہمارے نفع میں ہے اور ہمارے فائدے میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور ایک ہی حج کیا، اور اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں ہم، رخصت کرنے والا حج، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کو رخصت کیا تھا، حجۃ الوداع۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور آپ نے یہ بات اپنی امت کو بتا بھی دی تھی، اور یوں فرمایا تھا کہ لوگوں دھیان سے سنو، پھر شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ یہ گویا کہ میری آخری وصیت ہے، یوں فرما دیا تھا۔ تو اس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھی اس میں سے ایک نصیحت کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس سے بہت کچھ معلوم ہوگا آپ کو، اور انشاءاللہ بغیر سمجھائے بہت کچھ سمجھیں گے آپ۔ جی، مکہ مکرمہ شہر
اس کا ہمیشہ سے احترام ہے، ہمیشہ سے اس کا احترام ہے، انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ سے اس کا احترام ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حج کا مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، جس مہینے میں حج ہوتا ہے اس مہینے کا بھی ہمیشہ سے احترام ہے، اور اس مہینے میں خاص طور سے اس دن کا جس دن حج ہوتا ہے، جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ احترام ہے، ہمیشہ سے ہی، ہمیشہ سے ہی احترام ہے۔ اس شہر مکہ کا بھی احترام اور اس مہینے کا بھی احترام اور اس دن کا بھی احترام جہاں حج ہوتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو یہ کون سا شہر ہے جس شہر میں ہم اور تم موجود ہیں، یہ کون سا شہر ہے؟ اب دیکھو، سوال تو سمجھ میں آیا، بات تو سمجھ میں آئی، لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نکڑ میں بیٹھے، پھر یوں کہنا کہ ہم کہاں ہیں، کون سے شہر میں ہیں، کون سے قصبے میں ہیں، تو مطلب کچھ اور ہے، تو مطلب کچھ اور ہے۔ جب حج ہو رہا ہے اور حج مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، احرام باندھے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ مکہ شہر ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی سمجھ اور عقل عطا فرمائی تھی، وہ بات کو دور تک سمجھ گئے۔ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بغیر سمجھائے وہ بات سمجھ گئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ تمام صحابہ نے کہا ہاں یہ شہر مکہ ہے۔ اے لوگو یہ قابل احترام شہر مکہ نہیں ہے؟ کہا جی ہاں قابل احترام شہر مکہ ہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو یہ کون سا مہینہ ہے؟ دیکھو یہاں بھی وہی بات آتی ہے، جب مدینہ منورہ سے یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، خود بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، لاکھوں آدمی احرام باندھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ذی الحج ہے، کون سا مہینہ ہے؟ اس لیے اس بات کو سمجھتے ہوئے صحابہ نے کہا کہ مطلب کچھ اور ہی ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ قابل احترام مہینہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قابل احترام مہینہ ذی الحج مہینہ ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، اے لوگو یہ کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ یہاں پر بھی وہی سوال تھا، اس لیے صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ قابل احترام دن یوم عرفہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں قابل احترام دن یوم عرفہ ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ یہ تمہاری جان اسی طرح تمہارے لیے قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ ذی الحج مہینہ قابل احترام ہے، اور تمہاری ایک دوسرے کی جان تمہارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا یہ دن قابل احترام ہے۔ اے لوگو تمہارے ایک دوسرے کے مال
اسی طرح قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ ذی الحج مہینہ قابل احترام ہے، اور جس طریقے سے یہ یوم عرفہ قابل احترام ہے۔ اور اے لوگوں، تمہاری ایک دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، اور جس طریقے سے یہ ذی الحج مہینہ قابل احترام ہے، اور جس طریقے سے یہ یوم عرفہ قابل احترام ہے۔ یوں ارشاد فرمایا۔ اور قابل احترام کا مطلب یہ ہے، دیکھو میں آپ کی زبان میں کہوں گا کہ کوئی کسی کی جان کو کبھی ٹچ نہ کرے، کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ہاں ایک بات اور رہ گئی، شاید بتائی نہیں میں نے، پتہ نہیں بتا دی نہیں بتا دی، دو بار بتا دیتا ہوں۔ تم سب کی عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ شہر مکہ قابل احترام ہے۔ تم سب کی عزت و آبرو اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طریقے سے ذی الحج مہینہ قابل احترام ہے، اور تم سب کی عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طریقے سے یہ یوم عرفہ دن یوم عرفہ قابل احترام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، اور کسی کی جان کو نقصان پہنچانا اس کو کہتے ہیں حرام ہے، حرام، قابل احترام حرام ہے۔ اور کوئی کسی کا مال باطل طریقے پر، ناجائز طریقے پر نہ لے، وہ اس کے واسطے حرام ہے۔ اور کوئی کسی کی عزت اور آبرو کو صدمہ نہ پہنچاوے۔ ہر ایک کی عزت بیت اللہ کی طرح قابل احترام ہے، اور ہر ایک کی عزت یوم ذی الحج مہینے کی طرح قابل احترام ہے، اور ہر ایک کی عزت یوم عرفہ کی طرح قابل احترام ہے۔ دیکھو دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں ویسے تو بہت کچھ معلوم ہو گیا، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ جو بات میں نے شروع کی تھی کہ یہ احکام تو ہمارے نفع کے واسطے، ہماری جان قابل احترام۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی کسی کی جان کو صدمہ نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچائے۔ کس کے نفع میں بتاؤ؟ سمجھو، اس کو تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کو تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل کروں گا، میں پھر ایک بار کہہ دوں کہ تمام شریعت کے احکام، شریعت کے تمام احکام وہ ہمارے نفع کے واسطے، ہمارے بھلے کے واسطے ہیں۔ ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ اسلام پر عمل کرنے میں تو تنگی ہے، ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ اسلام میں تو بڑی پابندی ہے، ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ اسلام پر عمل کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی؟ دیکھو، ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ مال قابل احترام ہے، اور کوئی کسی کے مال کو باطل اور ناحق طریقے پر حاصل نہ کرے۔ یہ شریعت کا بنیادی اصول ہوا نا، بنیادی اصول ہوا۔ اب میں اگلی بات بتاؤں گا، تھوڑی سی مشکل سی ہو سکتی ہے مشکل، یہ تو مشکل نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دھیان دیں گے تو سمجھ جائیں گا، ماشاءاللہ سب سمجھدار آدمی۔ خریدنا اور بیچنا یہ ہمارا ایک روزانہ کا کام ہے۔ عربی میں اس خریدنے بیچنے کو بیع کہتے ہیں، بیع۔ آپ جانتے ہیں بے نامہ ہوتا ہے نا، زمین کا بے نامہ، بس وہی ہے، بیع کہتے ہیں اس کو۔ خریدنا بیچنا ناجائز بھی ہوتا ہے، اور خریدنا بیچنے کا ایک طریقہ جائز بھی ہوتا ہے، جائز طریقہ، ناجائز طریقہ۔ یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تو جو شریعت کی روح سے خریدنا بیچنا اور بیع جائز ہوتی ہے، اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ میں آپ کو چند الفاظ میں سے کچھ خلاصہ بتاتا ہوں، کچھ بات بتاتا ہوں۔ جو شخص کسی سے خریدے یا بیچے، اس میں دونوں فریق اس بات کا لحاظ کریں
کہ کوئی کسی اس خریدنے بیچنے میں کسی قسم کی زور زبردستی نہ ہو. اگر اس خریدنے بیچنے میں کوئی زور زبردستی پائی گئی تو شریعت کی روح سے بے ناجائز ہوگی. دیکھو خریدنے اور بیچنے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جس میں دھوکے والی بات ہو. اگر خریدنا اور بیچنا اس طرح پر ہے جس میں کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ دھوکہ دیا گیا ہے، تو وہ بے شریعت کی روح سے جائز نہیں ہوگی. یہ خریدنے میں اور بیچنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جاوے کہ معاملہ اس طرح طے کرو کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اگر تم نے خریدنے بیچنے میں بات پوری صاف نہیں کی اور ادھوری اور گوڑ مول رہ گئی جس سے بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو یہ بے جائز نہیں ہوگی. میرے دوست علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے میں کتنی مشکل باتوں کو کتنے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں. جو بے مفضیل المنازعات ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہاں، جس میں دھوکے کا احتمال امکان ہو وہ جائز نہیں ہوتی. جو زور زبردستی ہو وہ ناجائز ہوتی ہے، جائز نہیں ہوتی. بے منابضہ اور یہ کون کون سی بے ہیں وہ ساری اسی واسطے جائز ہے کہ وہ زور زبردستی کی بے ہے. تو دیکھو شریعت میں بے کو جائز جو ناجائز رکھا گیا ہے اس میں کس کے فائدے کو سامنے رکھا گیا ہے؟ کس کے فائدے کو سامنے رکھا گیا ہے؟ بے میں کوئی بیچنے خریدنے میں کوئی دھوکے بازی نہ ہو، بیچنے میں خریدنے میں کوئی جھگڑا نہ ہو، بیچنے اور خریدنے میں کوئی زور زبردستی نہ ہو تو بے جائز ہوگی. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے تو بے ناجائز ہوگی. دیکھو جی سمجھو بات. یہ مال کے بارے میں بتایا گیا، مال کے بارے میں، اور مال قابل احترام ہے. مسئلے بھی آپ کو معلوم ہونے لگ رہے ہیں، دین کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہونے لگ رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہونے لگ رہا کہ یہ احکام ہمارے نفع میں. آپ سمجھو آپ کی زمین، آپ کا مکان کوئی دھوکہ دے کر ہڑپ لے، کوئی زور زبردستی لے لے، چاہے وہ کچھ پیسے بھی دے دے، تو کیا گزرے گی آپ پر، کیا گزرے گی آپ کے خاندان پر؟ مال کی حفاظت. یہ جان کی حفاظت تو آپ جانتے ہی ہیں. ایک جان کتنی قابل احترام ہے. ہاں، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس کو ایسا گناہ ملے گا جیسے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کیا. ایک انسان کے قتل کرنے پر بھی ایسی سزا اور ایسا گناہ اس کے لیے ہوگا جیسے سارے انسانوں کو اس نے قتل کیا. جی دیکھو کتنے قابل احترام ہے. اب آ جاؤ عزت و آبرو کی بات. مسئلے بھی آپ کو معلوم ہو رہے ہیں، اور وہ بات جو میں آپ کو ایمان و یقین کی جو بات سمجھا رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. پچھلے مہینے بھی آپ نے بات سنی تھی، اب بھی آپ سن رہے ہیں. ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف حکم دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے. عزت و آبرو کی حفاظت دین میں بڑی اہم ہے، اس کی حفاظت کے واسطے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. دیکھو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو رسوا کرنے کے واسطے، ذلیل کرنے کے واسطے، جو اپنے مخاطب ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، ان کی نگاہوں میں اس کی توہین اور تحقیر کرنے کے واسطے اس کے سچے اور واقعی عیب بیان کرنا،
چونکہ اس کی کمیاں بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اس کو ذلیل کرنا، اس کی رسوا کرنا، اس کی عزت اور آبرو کو دھبا لگانا، اس کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا۔ اس واسطے یوں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور جو غیبت کرتا ہے، قرآن پاک میں ہے، جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ دیکھو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت، تو دیکھو غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے اس لیے کہ اس میں آدمی کی عزت اور آبرو کو دھبا لگتا ہے۔ شریعت نے ہمارے فائدے میں دیے ہیں بھائی، جو بھی کچھ احکام دیے ہیں، اس پر یقین ضروری ہے، اس پر یقین ضروری ہے۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو کسی پر تہمت لگانا، یعنی جو برا کام، غلط کام، زنا، چوری جس نے نہیں کی، اور یوں کہنا کہ اس نے زناکاری اور بدکاری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، تہمت لگانا اسی کو تو کہتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام، تہمت اس کو کہتے ہیں، جھوٹا الزام لگانا۔ تو جب غیبت جس میں واقعی اور سچا عیب بیان کیا جاتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ، تو جھوٹا عیب جو بیان کرے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کس واسطے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے، عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے۔ چونکہ زنا اور بدکاری کا معاملہ بہت اہم ہے، اور دوسرے معاشرے میں تو کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان یہ بہت بڑی سخت بات ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاوے اور وہ 4 گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر سکے، تو بھرے مجمع میں، چوراہے پر، یوں کہہ لو آپ کھلے میدان میں 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے واسطے۔ تو اسلامی احکام، شریعت کے احکام، دین ہمارے فائدے کے واسطے، ہمارے فائدے کے واسطے۔ یہ آگے چلو، بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے سباب المسلم فسق وقتالہ کفر۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہے۔ فسق کا ترجمہ کیا میں نے؟ فسق کا ترجمہ، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا تو کفر، اللہ کے ساتھ کفر کرنے جیسا ہے۔ پہلے تو میں وہی بات بتا دوں کہ جان کتنی قابل احترام ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا ایسا جیسا کہ کفر کرنا۔ جی، اور قرآن پاک میں ایک کفر کی، ایک شرک کی، ان کی 2 سزا پکی ہے کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں آئے گا۔ اور کسی مومن کو قتل کرنے کی سزا بھی اللہ نے قرآن پاک میں یہی بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت میں نہیں آئے گا۔ لیکن پھر بعد میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی دعاؤں سے، بار بار کی دعاؤں سے، کہیں مزدلفہ میں، کہیں عرفہ میں، کہیں بار بار کی دعاؤں سے اللہ نے اس میں ڈھیل کر دی تھی، اور یوں کہہ دیا تھا چلو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو اب آ جاؤ گالی دینے والی بات۔ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہے کسی کو گالی دینا۔ کیوں؟ اس سے آدمی کی عزت کو دھبا لگتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے۔
اب اگلی بات سنو، ماں کی دھی کی کرنا وہ تو گالی ہے ہی، اسے تو سب جانتے ہیں گالی ہے، لیکن کسی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کی توہین ہو، جس سے اس کا دل ٹوٹے، یہ بھی گالی میں ہی آتا ہے، یہ بھی گالی میں ہی آتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو آپ ایک لفظ سنتے ہیں، دل شکنی حرام ہے، کسی کا دل توڑنا، دل کو صدمہ پہنچانا حرام ہے۔ یہ سب باتیں بھی آپ کو معلوم ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، جو میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کہ شریعت کے احکام سب ہمارے نفع کے لیے، شریعت کے تمام احکام ہمارے نفع کے واسطے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، وقت بھی ہو گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات خوب اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تھوڑی سی بات ایک اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا، یہ تو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب آگے ایک کام کرو کہ شریعت کے جس حکم کا فائدہ سمجھ میں نہ آوے، اس پر بھی یقین کر لو کہ یہ بھی ہمارے فائدے میں ہے، فائدہ واقعی ہے، اور یقیناً ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ اور عقل میں آ نہیں رہا، ہماری عقل اور سمجھ اس کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی واسطے میں نے مثال میں آپ کو وہ باتیں دی ہیں جن کو آسانی سے آپ سمجھ سکیں، ان کو بھی اسی طرح سمجھ لو۔ اب اور آگے چلو، عبادت مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب عبادتیں ہیں۔ بظاہر ان میں ہمارا کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، اور ایک یہاں سے کہ اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے لیے ساتھ کرو، اللہ کے لیے کرو، اس سے ہمیں کچھ غلط فہمی سی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، کرنی تو ہے عبادت اللہ ہی کی، اور کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ، لیکن اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھو، آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، بھائی فلاں منتری صاحب تو ملتا بھی نہیں، اور پردھان جی صاحب، چیئرمین صاحب تو ملتے بھی نہیں، گھر میں بیٹھے رہے، یوں کہ ہاں تو ہے نہیں، گھر میں بیٹھے رہے گئے، پھر آئیے اب تو میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ہے نا بات؟ ہاں۔ اور جتنے بڑے آدمی کے پاس آپ جاتے رہو گے، اتنا ہی ملنا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ بول لو بات صحیح کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یوں ہی ہے نا بھائی؟ ہاں، یوں ہی ہے بات۔ لیکن اللہ کے قربان، اللہ پر فدا ہو جا، اس نے یوں کہا 5 مرتبہ تو تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا، دن میں 5 مرتبہ تو میرے پاس تمہیں آنا ہی پڑے گا، اور یوں تمہارے واسطے دروازہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے، یوں تمہارے واسطے دروازہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے، جب چاہو 2 رکعت نماز پڑھو اور مانگو، نماز پڑھو نہ بھی مانگو، میں نے نماز پر ہی بہت کچھ وعدہ کیا ہے دینے کا، بغیر مانگ گئی۔ یہ اس لیے میرے بھائیوں، وہ خیال نکال دو، ہاں وہ تو ایمان اور ایمان کے بالکل منافی ہے، ایمان کے بالکل ہٹ کر ہے، اپنی سمجھ کی کمی ہے کچھ، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں۔ اب ایک بات اور سنو، وہ میرے ابھی دل میں آئی ہے اور بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی عقیدے میں شک و شبہ ہو، اللہ کے کسی وعدے میں شک و شبہ ہو، اللہ کے کسی حکم میں شک و شبہ ہو،
اسی وقت کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ، میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور میری سمجھ میں آوے یا نہ آوے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک تو یہ کرو کھاؤ، اور پھر سن لیں، اور پھر کسی عالم سے پوچھو، انشاءاللہ وہ شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی شک و شبہ نہ دور ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ العزیز ذکر کی برکت سے، ذکر کی برکت سے وہ شک و شبہ والی کیفیت دل کی ختم ہو جائے گی۔ پوری پکی بات، تجربے کی بات یہ۔ اب اگلی بات سنو، سب کی سمجھ میں آوے تو سب، نہیں تو جن کی سمجھ میں آوے وہ سنیں۔ جو ذکر اذکار کرنے والے ہیں، معمولات کے پابند ہیں، ان کو شکوک و شبہات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں وساوس زیادہ آتے ہیں۔ پہلے میں نے کچھ کہا تھا، الٹی بات کہہ رہا۔ پہلے کہا تھا کہ وہ شک و شبہ دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اور اب یوں کہہ رہا کہ جو ذکر کرنے والے ہیں، معمولات کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کو شکوک و شبہات زیادہ آتے ہیں، ان کو وساوس زیادہ آتے ہیں، ہے نا؟ ہاں۔ تو دیکھو، میں بات تو بتا رہا ہوں اپنے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی، بلکہ اپنے دادا پیر حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، لیکن آپ ان الفاظ کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر کہوں گا جی، اگر کوئی چیز تہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اسے پھر اکھاڑا جاوے یا اکھڑے تو وہ تو سارے کو گھوم جاوے گی نا، وہ تو سارے کو گھوم جاوے گی نا، اور وہ جب نیچے سے اوپر کو آوے گی تو پھر تو اپنا اثر کرتی چلی جاوے گی۔ لیکن جو وہ تہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اوپر کو وہ ابھر کر چلی ہے تو وہ لکڑے گی، اب دل سے باہر ہوئے گی۔ اب وہ یہ شکوک و شبہات جو تمہیں پیش آ رہے ہیں یہ نکلنے کے واسطے ہیں۔ ذکر کرتے رہیے، یقین کیجئے، یہ سب دل صاف ہو جاوے گا، دل سب صاف ہو جاوے گا، اور پکا یقین حاصل ہوگا، پکا ایمان حاصل ہوگا۔ جی، میرے حضرت کی بتائی ہوئی بات ہے، میرے شیخ کی بتائی ہوئی بات ہے۔ یہ وساوس جو آ رہے ہیں کثرت سے، یہ اب نکلیں گے انشاءاللہ، دل پاک صاف ہوگا، ایمان بے شک و شبہ والا ایمان ہوگا، بے وسوسے والا ایمان ہوگا، پکا یقین ہوگا۔ جی ہاں، اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت ساری بات آپ کو معلوم ہو گئی، ان میں پھر میں تاکید سے کہتا ہوں، چند باتیں جن کا ذکر آیا ہے۔ ناجائز طریقے پر ناحق کسی کا مال بالکل مت لو، جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں کسی کا حق مت مارو۔ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ کسی کی جان کو صدمہ مت پہنچاؤ، جس کو قتل کرنا، ہاتھ پاؤں توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی عزت و آبرو کو صدمہ ہرگز مت پہنچاؤ، غیبت نہ کرو، اس سے عزت کو صدمہ، عزت پر دھبا لگتا ہے۔ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، اس سے عزت پر دھبا لگتا ہے۔ کسی کو تانے مت دو، اس سے عزت پر دھبا لگتا ہے۔ کسی کو گالیاں مت دو، اس سے عزت میں فرق پڑتا ہے، عزت پر دھبا لگتا ہے۔ ایک اچھے انسان بن کر رہو، ایک اچھے انسان بن کر، اچھے انسان بن کر رہو، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔
چلو کوئی بات نہیں، یہاں تو اپنے ہی ہے، رات تو بہت لمبی ہو اور بیٹھے بیٹھے تو گرمائی آ گئی، سردی بھی نہیں لگ رہی ہوگی آپ کو. جی ہاں، اور بھی کچھ بتا دوں میں آپ کو. جی ہاں میرے بھائیوں، آج کچھ چیزیں ہیں. جی ہاں، نشے کی کثرت، نشہ عام ہو رہا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو بار بار منع کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام برائی کی جڑ بتلاتے ہیں. اور ہم یوں کہیں کہ اس میں فائدہ ہے، جس سے تو دماغ بہت تیز ہو جا، ساری تھکان دور ہو جا، اور ایک پوا پی کے سارے دن بہت بڑھیا کام ہو، سارے دن رکشا بہت بڑھیا چلے، سارے دن پھاوڑا بہت بڑھیا چلے. جی اللہ کیا کہہ رہا، ہم کیا کہہ رہے؟ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں، اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں، آپ کی نہیں، وہ کہنے والے کی جو بھی کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ سے پاک اچھے آدمی ہیں، آپ تو اس کے پاس بھی نہیں ہیں، اگر ہم اس کی بات مان بھی لیں تو اگر صبح سے شام تک اس نے رکشا بڑھیا چلایا، تھکان ساری دور ہو گئی اور خوب بڑھیا پھاوڑا چلایا، تو پھر اس کا کوئی نقصان بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم کو دیکھا ہے کہ کچھ دنوں بعد کھاٹ پہ ہی پڑ جا، پھر کسی قابل نہیں رہتا وہ، پھر کسی قابل نہیں رہتا بھائی وہ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر مال ہی حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح سے ملے لے لو، بس جس طرح سے لے ملو، تو چوری کیا کرو پھر تو. ایک ہی دن میں مالدار، ڈکیتی دیا کرو پھر تو مالم مال، پھر تو جیب کاٹا کرو، کچھ کرے دھرے بغیر تھوڑی دیر میں جیب بھر جا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ یوں نہیں کرتے کہ ایک تو لٹ بجے گا اور جیل جاوے گا، اور وہ یوں نہیں کرتے کہ لوگ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں تو چوری کرنے سے ساری عزت خاک میں مل جاوے گی، جیب کاٹنے سے ساری عزت خاک میں مل جاوے گی. وہ یوں نہیں کرتے. یہ ہے تو بھائی، جس طرح مال تو حاصل کرنا چاہیے، ہم سب مانتے ہیں اس بات کو، اور لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، جیب نہ کترے، رہزنی نہ کرے، جیسے یہ مانتے ہیں، ایسے ہی میرے بھائی شریعت نے جو احکام دیا ان کی بھی پابندی ضروری ہے، ان کی بھی پابندی ضروری ہے. اسی طریقے سے مجھے یہ بات جی چاہتا ہے کہ بار بار کہوں، لیکن کچھ ڈر بھی لے گئے، کچھ شرم سی بھی آ گئے. کن چونکہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب کہنے میں مجھے کچھ حرج نہیں لگتا. اب تو ایسا معلوم نہیں ہوتا بلکہ ایسا ہے کہ زناکاری، بدکاری کوئی گناہ ہی نہیں ہے. زناکاری، بدکاری کوئی گناہ نہیں ہے. ہے قانون اسی طرح کے بن گئے سب. اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتے؟ ہے کچھ نقصان ہے بھائی، دکھائی دے کچھ نقصان. میں آپ کو بتاؤں، کر لیو آپ، پوچھ لیو آپ، RTI داخل کرو اور یوں پوچھو کہ عدالت میں اس سال میں سب سے زیادہ مقدمات کون سے درج ہوئے،
تو یقیناً میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مقدمات جو درج ہوئے ہوں گے وہ چھیڑ چھاڑ کے اور زناکاری اور بدکاری کے ہی ہوئے ہوں گے. حالانکہ عام اجازت بھی دے رکھی کہ دونوں کی مرضی، پھر کسی کا کچھ نہیں اٹھتا، لیکن اس کے باوجود زیادہ مقدمات اس کے درج ہوئے ہوں گے. یہ 35 ٹکڑے کیوں کرے جا رہے؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن خبر سنے اور اس طرح کی کوئی خبر نہ آتی ہو. جی بھائی، اگر اس میں نقصان نہ ہوتا تو اللہ کیوں منع کرتا؟ اس لیے اللہ کے حکموں کی پابندی کرو. میں نے وہی بتایا تھا آپ کو کہ جو کچھ میں آپ کو آسانی سے سمجھا سکتا تھا وہ تو میں نے مثال دے کے سمجھا دیا. اور آگے اللہ کے حکام پر یہ یقین کرو کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا حکم نہ دیتا، اور اگر اس میں فائدہ ہوتا تو اللہ ہمیں اس سے منع نہ کرتا. کہ جتنے گناہ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب سے بچو اور پاک صاف زندگی گزارو، پاک صاف زندگی گزارو. اور پاک صاف زندگی اور صحیح ستھری زندگی اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، دین پر عمل کرنے سے. اور یہ بات پھر ایک بار کہہ دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جس کو ہم شریعت کہہ دو، سنت کہہ دو، ہدایت کہہ دو، اس کے بعد وہ اللہ رحمت اور مغفرت عطا فرماتا ہے. رحمت دنیا اور آخرت میں انعام، اور مغفرت دنیا اور آخرت میں ہماری خطاؤں سے درگزر، اندیکھی کر دے اللہ میاں ان کو. جی ہاں، تو یہی نام ہے. پاک صاف ستھری زندگی گزارو، انشاءاللہ بڑھیا زندگی گزرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بات اٹکے، جہاں کام رکے، وہاں اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر مانگو، شریعت سے نہ ہٹو. جہاں کام رکے، جہاں کام اٹکے، وہاں اللہ سے خوب مانگو، شریعت سے نہ ہٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں. اے اللہ تیرے خزانے کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا. اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے پر سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمانی صفات عطا فرما، مومنوں والی صفات عطا فرما، کافروں فاسقوں منافقوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ اپنے وعدوں پر یقین عطا فرما، اپنے وعدوں پر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو کل عالم کے انسانوں کو، اے اللہ ہمارے اہل خانہ، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اپنی عبادت، نماز، روزہ، تلاوت، اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اس میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آسان فرما، اس میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ قریب درگزر سے کام لیتے ہیں، کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے قرض نگاہ جھکا دیتے ہیں، آنکھیں جھکا دیتے ہیں، قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، اور جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، اور جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما۔
اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت فرما، اس میں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ غیب سے ہر رکاوٹ دور فرما، غیب سے سامان مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو لڑکوں کی ضرورت ہے، لڑکوں کی تمنا ہے، لڑکے عطا فرما، اور جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ دل کی راحت بنا، اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا۔ اے اللہ ان کو اچھی صفات عطا فرما، ان کو اچھے کمالات عطا فرما، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی ظالم کو کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے قبول کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، باطل سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام، دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، مرتے دم تک ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے خوش نصیب بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ہم کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، بغیر حساب کے معاف فرمائے گا، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجیے، ہم سب کو بغیر حساب کے بخش دیجیے۔ اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس کا ہمارے ذمہ کوئی حق ہے اس کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو
ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، ایمانی جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو ان برائیوں سے روک دے جن برائیوں کی طرف وہ بھاگے جا رہے ہیں، جن برائیوں کی طرف وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام برائیوں سے ان کو روک دے۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما، امت کے اندر سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما، اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان، سکون و اطمینان پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی، ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے اور پرورش اور تربیت کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی مجال ہے ہی نہیں، تیرے سوا کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول